بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ قاری القرآن محترم جناب حافظ سہیل محمود میر محمدی حافظہ اللہ تعالی مائک پہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ حافظ سہیل محمود میر محمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي علا وقهر وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، ذي العرش المجيد والبطش الشديد والأمر الأتيد، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستغفره من كل ذنب وأتوب إليه، وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي عليكم رؤوف رحيم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی اس بات کے لائق ہے تعریف اور توصیف، التجا توقیر صرف اسی کی ذات اطہر اعلیٰ و برتر کے لیے ہے۔ اس کے بعد آخر الزمان پیغمبر آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین، ان کے اوپر انگنت لا تعداد درود و سلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، نورانی پیشانی والے، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، قاری القرآن قاری عبدالرحیم کریم صاحب، قاری عبدالرحیم کریم صاحب، ماشاءاللہ قاری القرآن محبوب عوام خطیب علی شان خطیب ہر دل عزیز سرمایہ اہل حدیث فخر اہل حدیث ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کریم صاحب اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لا چکے ہیں، ان کو
اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام ساتھی جو باہر ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ دل جمی سے بیٹھیں۔ ان کے بعد حافظ سہیل محمود میر محمدی کے بعد انشاءاللہ العزیز قاری القرآن حافظ عبدالرحیم کریم صاحب کا خطاب ہوئے گا۔ ساتھی دل جمینہ تشریف رکھو۔ ماشاءاللہ جی مبارک ہوئے اپنا ذہن موڑ گیا ڈیرہ غازی خان تو آئے نہیں قرآن کے بعد انشاءاللہ 12 لاکھ جان دیتا قبول فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل اس کانفرنس کے اندر ہمارے محترم مہمان تشریف لا چکے ہیں جن کا شمار خطباء کے اساتذہ میں ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی میں کچھ کہنا اور اپنی گزارشات کو پیش کرنا مشکل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جس دور اور جن حالات سے آج کل ہم دوچار ہیں، ہماری نسل کے اندر جس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ عموماً خطباء حضرات سیرت النبی کے حوالے سے جن موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ہر موضوع انتہائی خوبصورت ہے۔ میرے پیارے نبی کی سیرت کا ہر پہلو اتنا شاندار اور اتنا عمدہ ہے، اس سے قبل دنیا میں کوئی ایسی ہستی وجود میں نہیں آ سکی کہ اس کی سیرت کے پہلوؤں کو بیان کر کے قوموں کی رہنمائی کی جائے۔ اس لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جو کہ صرف اور صرف دنیا کے کھیل تماشوں میں مصروف ہے، چند نوجوان اگر ان کی فیصد نکالی جائے کہ جو صحیح طور پہ اپنے پیارے پیغمبر سے محبت رکھتے ہیں، اس کی آواز پر ہر کلمے پر لبیک کہتے ہیں، جس قدر آزادی آج ہمارے میڈیا کو ملی، اس نے ہماری نسل کے اذہان کو اس قدر خراب کیا۔ اگر کسی نوجوان سے سوال کر لیا جائے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ذرا بتاؤ اپنی پوری زندگی کے اندر اس نبی کی کون سی سنت پر عمل پیرا ہو، جواب نفی میں ملے گا۔ تمہید لمبی نہ ہو جائے،
اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی وادی کے اندر نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ ارشاد فرمایا جس دور کے اندر آپ تشریف لاتے ہیں وہاں کے حالات اس قدر بگڑے ہوئے، آپس میں ایسے دست و گریباں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ اس نبی کے آنے کی برکت تھی، وہ قبائل برس ہا برس سے اپنی قوتوں کو، اپنی جانوں کو ضائع کرنے والے، آج یہ نبی رحمت آتا ہے، ان کو آپس کے اندر ایسے جوڑتا ہے۔ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، میں ایک ایسی قوم تشکیل دینے کے لیے آیا ہوں، ان کی مثال اس طرح سے ہے جس طرح جسم ہوتا ہے، اذ اشتکا منہ عضو، کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے پورا جسم بے چین اور مضطرب رہتا ہے، وہی وقت آتا ہے اس نبی کے سکھائے ہوئے، اس نبی کے پڑھائے ہوئے مسجد نبوی کے اس چبوترے کو پر پڑھنے والے جب دنیا کے چپے چپے کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ تعالی اور اس کے پیارے پیغمبر کا پیغام جب پہنچتا ہے، کبھی وہ دجلہ اور فرات کو پار کرتے ہیں، اسی پیغام کو لے کر، اسی محبت کو لے کر، اسی تربیت کو لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک آتے ہیں۔ یہ وہی نعمت مسلسلہ ہے جس کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو۔ ہمیں ایک دفعہ پھر اس مکہ کی سرزمین کی طرف دیکھنا ہے، اس مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جھانکنا ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فجر کی نماز کے لیے آ رہے، کبھی مریض کی عیادت کو جاتے ہوئے، کبھی جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے، کبھی اپنے پیارے ساتھیوں کا جنازہ پڑھتے ہوئے، کبھی اپنی امت کو واعظ کرتے ہوئے۔ یہ سارے کے سارے انتظامات کس کی طرف سے ہے؟ یہ اس خالق و مالک کی طرف سے کہ تاکہ اس آخری امت کو رہنمائی مل جائے۔ وہ پیارا نبی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اپنی امت کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اتنا مشتاق ہے، دل کے اندر اتنا شوق ہے، کبھی راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، اپنی امت کی فکر رکھتے ہیں۔ فرمایا مثلی، میری مثال کمثل الرجل استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میری مثال اس آدمی کی طرح ہے، آگ جلا کے رکھتا ہے، تھوڑا وقت گزرتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے وہ پروانے آتے ہیں، وہ اپنا کپڑا بچھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے یہ پرندے، یہ چھوٹے چھوٹے جانور آگ کے اندر نہ گریں، لیکن وہ زبردستی جتنا وہ چاہے بچانے کی کوشش کرے اس آگ میں جلتے رہتے ہیں، بار بار گرتے ہیں،
میری مثال بھی ایسی ہے. میں تمہیں اپنی امتیوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. میں ان کو اللہ کی رحمت کے اندر جنت کے اندر لے کر جانا چاہتا ہوں. لیکن تم میرے اوپر غالب آتے ہو, مجھ سے اپنا دامن چھڑا کے بھاگتے ہو, جہنم کا ایندھن بن رہے ہو. وہ پیارا نبی اپنی امت کے بارے میں اس قدر رؤوف اور رحیم ہے. کبھی وہ بتاتا ہے کہ تمہارا رب اتنا کریم ہے, تمہارا رب اتنا کریم ہے. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. میرے رب کو یہ بات پسند ہے, موت کے وقت اگر کسی آدمی کی زبان کے اوپر یہ کلمہ جاری ہو گیا, اللہ سب کو نصیب فرمائے, آخری وقت وہ اللہ کو اس انداز میں یاد کرتا ہے, اللہ میری ابتدا بھی اسی کلمے کے ساتھ ہوئی, جب میرے کانوں کے اندر تیرا کلمہ پڑا گیا, اب آخری وقت ہے, میں اسی کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں. وہ نبی سکھاتا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. کبھی وہ نبی سکھاتا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی. ومن اطاعنی فقد دخل الجنہ, جس نے میرے پیچھے چلتے چلتے اپنی زندگی بسر کی وہ بھی جنت میں داخل ہوا. کبھی وہ بتاتا ہے اے میرے ساتھیو اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, اپنی امت کی رہنمائی اس انداز میں کرتا ہے, اپنی امت کی رہبری اس طرح کرتا ہے, آگ سے بچ جاؤ, میں تمہارے لیے درد رکھنے والا ہوں, میں تمہارے لیے تڑپ رکھنے والا ہوں, صدقے کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. ایک وقت آتا ہے اپنے ساتھیوں کو واعظ کر رہے ہیں, ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر مجھے آپ کا ساتھ مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ صحابی کا کوئی نام ہے یا نہیں ہے, اس کی کوئی برادری ہے یا نہیں ہے, اس کا کوئی خاندان ہے یا نہیں ہے, یہ پہلی صف میں کھڑا ہو کر میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے یا کہاں کھڑا ہوتا ہے, اس بات کا کوئی تقاضا نہیں کیا ہے. فرمایا اے میرے ساتھی اگر تم چاہتے ہو جنت کے اندر میری مرافقت چاہتے ہو, پھر اعینونی بالسجود, سجدوں کے ساتھ سجدے کرتے ہوئے نفل پڑھتے ہوئے میری مدد کرو, قیامت میں اللہ تمہیں میرا ساتھی بنائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنی امت کے لیے تڑپ رکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف آج ہماری کیفیت کیا ہے, آج ہماری حالت کیا ہے, آج ہمارے اندر کتنی کو غیرت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جن کاموں کو اپنی ذات سے دور رکھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو کاموں میں اختیار دیا گیا, دو کاموں میں اختیار دیا گیا, جو کام آسان تھا اور گناہ کا شائبہ تک نہیں تھا آپ نے اس کام کو اختیار کیا. اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی, اپنی امت کو مشقت سے بچایا. فرمائے علیکم بالسواک, اپنی امت کو مشکل میں نہیں ڈالا, علیکم بالسواک. اگر تمہارے پر مشکل نہ ہوتا ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیا جاتا. کبھی وقت آتا ہے نماز عشاء کا وقت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلدی نماز پڑھتے ہیں, دوسرے دن اس سے اگلے پہر میں نماز پڑھتے ہیں, تیسرے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب رات کے بالکل درمیان والے حصے میں جو عشاء کی نماز کا آخری وقت ہے کافی رات گزر جاتی ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے بیٹھے بیٹھے وہ نماز کے انتظار کے اندر اذان کب کی ہو چکی, بڑی دیر گزر چکی ہے, ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اس طرح سر جھکے ہوئے ہیں. لیکن فرمایا اگر مجھے مشکل محسوس نہ ہوتی تو عشاء کا نماز یہی ہوتا عشاء کی نماز کا وقت. لیکن فرمایا خیر الامور اوسطها, اللہ تبارک و تعالی نے جس دین سے تمہیں نوازا ہے اس کے اندر یہ رہنمائی بھی ہے. خیر الامور اوسطها, درمیانی راہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, درمیانی راہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اپنے دین کو آسان بنا دیا ہے, الدین یسر کہہ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
دوسری طرف ہر آدمی یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے، کوئی اپنی مالی حالت کے بارے میں شکوہ کنا، کوئی اپنی عزت کے بارے میں، صحت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں شکوہ کنا ہے، لیکن اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی قانون دان کے پاس نہیں، کسی وڈیرے کے پاس نہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس نہیں ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، قرآن کریم اس کی آیت بالکل سادہ اور واضح انداز۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی مصائب اور آلام تمہارے اوپر وارد ہوئے ہیں، دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پہلی وجہ مطلق سارے کے سارے لوگ اللہ کی بغاوت پر اتر آئے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور کے اندر یہ دونوں باتیں بدرجہ اتم ہمارے اندر موجود ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے، کون سی ایسی عادت ہے جو کفار کے اندر نہیں تھی، یہود و نصارہ کے اندر نہیں تھی؟ آج ہم اسی کے اوپر قدم پہ قدم چلتے ہوئے، ان کی نقالی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو متمدن، اپنے آپ کو بڑے ماڈرن بناتے ہوئے ہم ان کی نقالی کرتے ہیں، لیکن دراصل اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر میں اس کو گننا شروع کر دوں وقت کافی گزر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں دین سکھایا ہے وہاں دنیا کے کچھ معاملات کے اندر بھی تربیت دی ہے، جہاں کلمہ سکھایا ہے وہاں سونا اور جاگنا بھی بتایا ہے، جہاں اپنی رسالت کے بارے میں بتایا ہے وہاں کھانے اور پینے کا طریقے اور سلیقے بھی بتائے ہیں، جہاں پہلے انبیاء کی باتیں بتائی ہیں وہاں ان چیزوں سے ڈرایا ہے، ان قوموں کی سیئات کے بارے میں بتایا۔ اگر تم یہ والی روش اختیار کرو گے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، فرمایا کہ پہلی قومیں ایسی کرتے گزر گئیں، اللہ کا عذاب اور عقاب ان پر آیا، اگر تم بھی ان کے اوپر چلو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر بھی عذاب مسلط کر دیں گے۔ لیکن پیارے نبی کی رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین، اپنے رب سے دعا کرتا ہے اے اللہ میری امت کو کبھی ہلاک نہیں کرنا، اجتماعی عذاب امت کے اوپر کبھی نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود تھے، 1400 سال اس امت کی بات کر رہا ہوں، اس امت میں موجود تھے، بذات خود موجود تھے، اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ جب تک استغفار ہوتا رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن اب وہ بھی ختم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہیں ہے، ہم استغفار نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتے ہیں، آج ہمارے اندر طرح طرح کے عذاب، بدامنی کا عذاب ہمارے اندر، بیماریوں کا عذاب ہمارے اندر، نالائق حکمرانوں کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے، کفار ہمارے اوپر غالب ہیں۔ کس عذاب کا تذکرہ کیا جائے؟ اگر آج میں اور آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں سنت کو اپنانا شروع کر دیجئے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے سنت کو اپنائیے، صبح دم جب بیدار ہوتے ہیں وہاں سے شروع کیجئے۔ ہم نے آج کے دن کتنے کام سنت کے مطابق کیے ہیں، کون کون سے کاموں کے اندر مخالفت ہو گئی ہے، پہلے جو گزر گیا اللہ سے مغفرت مانگیے، معافی مانگیے، آج کے بعد اپنے دل سے عہد کیجئے۔ قرآن نے جو ہمیں نسخہ دیا ہے، اگر ہم اپنی مالی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، فرشتوں کا نزول چاہتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت غلبہ چاہتے ہیں، اگر اپنے اور ملک کی عزت چاہتے ہیں، اگر ہم سارے مسلمانوں کی قدردانی چاہتے ہیں، صرف دین کی طرف لوٹ آئیے، سنت کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو بار بار ہر سال کے اندر ایک دفعہ دو دفعہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض اوقات کبھی کوئی جرمنی کا مصنف کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہالینڈ کا کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی امریکہ کا کوئی بائبل پڑھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ہمارے رب کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ غیرت ختم ہو چکی ہے، وہ ہمیں اکساتے ہیں،
ہمارے اندر ایمانی غیرت کو چیک کرنے کے لیے ان کے اندر خالی خول نبی کی محبت ہے یا اس کے لیے کچھ کر گزرنے والے ہیں یا نہیں. آج اگر ہم نبی کے صحیح متبع بن جائیں کسی بھی کو جرت نہ ہو سکے ہمارے نبی کے بارے میں ہمارے رب کے بارے میں گستاخی کلمہ ادا کر سکے. آج اگر تم چاہتے ہو تمہارے اندر وہ وقار عزت آ جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حاصل تھی, آئیے سنت کو لوٹ چلیے. میرا صرف پیغام آپ تک یہی پہنچانا تھا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سنت کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی بھی کوتاہیاں ہم سے ہو چکی اللہ تعالی درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.